چند جو فنڈڈ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ خواتین ہیں ان کو آپ نے 2 نمبر کہہ دیا ہے ان شارٹ. 2 نمبر ہیں ڈرگی عورتیں ہیں، اس میں زیادہ تر الکوہلک عورتیں ہیں، ڈائیورسی ہیں اور وہاں کے فنڈز لیتی ہیں، وہاں کے ویزوں سے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ان کو یہ کاز دیا جاتا ہے، یہ جاب دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو جا کے وہاں پہ یہ کام کرو اور ان کے نام یہاں وہاں جانتا تک کوئی نہیں کہ ہماری خواتین بھی تو ذرا ڈیفرنٹ انداز سے سوچتی ہیں نا، وہ بھی مذہب کی جگہ کلچر پر کرتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں تمہارا جوڑا بنایا، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ہاں لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے ہوا کیوں نہیں بنی، آدم پہلے کیوں بنے؟ اللہ نے پہلے مرد کو بنا کے سجدہ کروا کے ثابت کر دیا، اور اللہ ہی ہے، شی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہر چیز جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس بجائے اس کے کہ آپ بائسڈ ہو جائیں یا کمپلیکس میں چلے جائیں. اب چاہے رہنا آپ عورت نہیں چاہتی ہیں، حساس سی نازک سی، لیکن حرکتیں سوچ آپ یعنی تسی کوئی درمیانی مخلوق بننا چاہتی ہو. باپ ہر ایک آئیڈیل ہے، مرد وہ بھی ہے، باپ بھی مرد ہے، مگر وہ آئیڈیل ہے، یعنی اس کو شوہر بھی باپ جیسا چاہیے. کہ ماں کہے گی کہ تیرا باپ جو ہے نا اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ ہے تیرے باپ کی، تو اس کو فیل ہوگا، پر وہ کہے گی what a handsome my father is. ماں ابھی بھی لڑکیاں مرتی ہیں میرے بابا پہ. اوکے اچھا پھر بھائی ہے تو بھائی تو بڑا ہی ہینڈسم ہے، دنیا کا ہینڈسم ترین اس کا بھائی ہوتا ہے، اور تیرے بوائے فرینڈ کے جذبات ہیں وہی تیرے شوہر کے بھی جذبات ہیں نا. لیکن وہاں تو سوتن بھی برداشت میں وہاں میں سوتن بھی برداشت نہیں کروں گی جو کہ شرعی اجازت ہے. مطلب پھر جب سوتن کی باری آئے گی تو میں یہاں تک کہوں گی اچھا چل دفعہ ہو، گرل فرینڈ بنا لیا پر بیاہ نہ کریں. مجھے جنت دوزخ کی کوئی فکر نہیں، میں نے صرف اپنی دنیا دیکھنی ہے. ہماری عورت زیادہ شک میں مر گئی ہے. شک میں نہ مرو، یقین کے ساتھ مرو. السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی نیاد امریکی صحافی اور امریکہ کے اندر سے پاکستان کے ایک معروف روزنامے کے لیے مکتوب امریکہ کے عنوان سے ایک عرصے سے مسلسل لکھتی چلی آ رہی ہیں موجود ہیں محترمہ طیبہ ضیاء صاحبہ. طیبہ ضیاء صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بات جب مذہب کی کرتے ہیں تو مذہب تو پھر ایکویلٹی کی بات کی بجائے یہ کہتا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا ہے، لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. کہ ہماری خواتین بھی تو ذرا ڈیفرنٹ انداز سے سوچتی ہیں نا، وہ بھی مذہب کی جگہ کلچر پر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ جو دوسرا کویسچن ہے نا، یہ میرا بالکل اس میں توازن آ جائے گا میری گفتگو میں. کہ جو لوگ اکثر مجھ سے خائف ہوتے ہیں کہ جی میں عورت کو بہت ڈانٹتی ہوں، اور کیونکہ مجھے اپنا زیادہ پتہ ہے نا میں کہاں بے ایمان ہوں کہاں منافق ہوں. اب مرد بات کرے گا اس کے تو میں چھتڑے تیڑ دوں گی کہ تم میں مظلوم بن جاؤں گی کہ لیکن جی مرد نے میرے حقوق پہ بات کی ہے، مرد نے مجھے ٹانٹ کیا، مرد نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. میں عورت ہوں، مجھے پتا ہے میرے میں جو کمزوریاں اور جو چلاکیاں اور عیاریاں ہیں، تو میں وہ کھل کے بات کرتی ہوں. اب آپ پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں مرد کی کمزوری ہے کہ وہ ایکول طریقے سے نہیں چلتا، عورت کو جو ہے وہ صرف اس سے کام لیتا ہے. اب آپ کا دوسرا سوال، یہ 2 سوال آپ نے کیے کہ کون کس کے لیے بنا اور عورت جو ہے وہ کیوں اتنی بائسڈ ہے جب وہ شوہر کا معاملہ آتا ہے لیکن باپ پر بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں تمہارا جوڑا بنایا، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ہاں لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے ہوا کیوں نہیں بنی، آدم پہلے کیوں بنے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمی بائی چانس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خیر الماکرین ہوں، میں بہترین پلانر ہوں. اس کی ہر چیز پلاننگ سے ہوتی ہے. اس نے پہلے مرد کو بنایا، مرد کو بنا کے اس میں سارا شعور عقل ڈالی، وزڈم ڈالا، اور پھر اپنے فرشتوں کو، یعنی فرشتے جو پاک صاف بے عیب ہیں معصوم ہیں، ان سے معصوم پاک کوئی مخلوق نہیں ہے نا، ان کو کہتا ہے کہ اب سجدہ کرو آدم کو، یعنی مرد کو سجدہ کرو. اور پھر اس کی رونق کے لیے اور اس نے اس کے تکمیل کے لیے عورت کو پیدا کیا. وہ
الہامی کتابوں میں ہے کہ وکھیوں پیدا ہوئی تھی, پہلو سے پیدا ہوئی تھی, پسلی سے پیدا ہوئی تھی. قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں. بہرحال جہاں سے بھی پیدا ہوئی, پیدا کی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم کی رونق کے لیے کوئی آئی فون بھیج دیتے, کوئی بھی لیٹسٹ مطلب جو آج کل رونق ہے وہ اس وقت اس کو ایجاد کر کے دے دیتے کہ لے بھئی ادنا تو اپنا دل پہلا. اس نے کہا نہیں, تیرے لیے میں ایک ایسی چیز دوں گا اور وہ عورت دی. وہ عورت رونق دی مرد کے لیے, اور بنایا پہلے مرد, یعنی کائنات کے لیے مرد بنا دیا, نبوت بھی اس کو دے دی اور سربراہی اس کو دے دی. پھر اس کو جناب ایک درجہ بھی قرآن کے مطابق زیادہ دے دیا عورت سے کہ تو سربراہ ہے, کمانے والا ہے. تو اس میں عورت کے لیے بڑی عظمت کا باعث ہے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر لے کہ مرد میرا سربراہ ہے, میرا پروٹیکٹر ہے, اور مجھے اللہ نے اس کو ایز اے گفٹ انعام کیا ہے. میں اس کی رونق ہوں, اس کی تسکین ہوں, اس کی راحت ہوں. وہ دلی وقت نہ بان جائے, وہ دلی مصیبت نہ بان لے, اور اس کی تسکین ہی رہے. تو مرد کا ایک درجہ بھی آگے ہو گیا جو کہ قرآن میں ہے, میں نے نہیں کہا. اور دوسرا, اللہ نے پہلے مرد کو بنا کے سجدہ کروا کے ثابت کر دیا, اور اللہ ہی ہے, شی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہر چیز جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لے, اس بجائے اس کے کہ آپ بائسڈ ہو جائیں یا کمپلیکس میں چلے جائیں. اب چاہے رہنا آپ عورت نہیں چاہتی ہیں, حساس سی, نازک سی, لیکن حرکتیں, سوچ آپ یعنی تسی کوئی درمیانی مخلوق بننا چاہتی ہو, عورت ہی رہو. اور تمہیں اللہ نے بڑا رتبہ دیا کہ مرد کی رونق کے لیے بھیجا گیا ہے, بلکہ 4 رونقوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اب وہ شرائط ساتھ جو ہے وہ الگ ہے. عورت تو ایک وقت میں ایک ہی شادی کر سکتی ہے نا, کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی مرد برداشت کر لے تو اس کی بڑی بات ہے. وہ 4 کرتا ہوگا جو اس کو اجازت دی. اب اس میں ہپوکریسی ہماری کہاں آ جاتی ہے کہ ایک ہی عورت کے 4 مردوں سے رشتے ہیں, اور چاروں رشتوں کے معاملے میں وہ بڑی ڈیفرنٹ اپروچ رکھتی ہے. باپ ہر ایک آئیڈیل ہے, مرد وہ بھی ہے, باپ بھی مرد ہے, مگر وہ آئیڈیل ہے, یعنی اس کو شوہر بھی باپ جیسا چاہیے. یعنی وہ بچپن سے کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے بابا جیسا ہو, ٹھیک ہے. لیکن اپنی ماں سے تو پوچھو شوہر کیسا بھیانک ہوتا ہے. وہ تو بابا تو سارے پیارے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے باپ پہ اس کی ماں کہے گی کہ تیرا باپ جو ہے نا اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ ہے تیرے باپ کی, تو اس کو فیل ہوگا, پر وہ کہے گی what a handsome my father is. ماں, ابھی بھی لڑکیاں مرتی ہیں میرے بابا پہ. اوکے, اچھا, پھر بھائی ہے تو بھائی تو بڑا ہی ہینڈسم ہے, دنیا کا ہینڈسم ترین اس کا بھائی ہوتا ہے. وہ بھابھی پہ ظلم ہوتا, برداشت کر لے گی کہ بھائی نے 2-3 گرل فرینڈ رکھی ہیں, خیر ہے. یعنی عورت کا ظلم بڑے مزے سے برداشت کر رہی ہے. ماں کا غم بھی اتنا فیل نہیں کرے گی, بھابھی کا غم بھی فیل نہیں کرے گی. کیا ہوا, میرا بھائی ہینڈسم ہے بھائی, 2-4 کڑیاں مر گئی ہیں تو بھابھی کو کیا تکلیف ہے. اب آ گیا بیٹا. اچھا, بیٹے پہ تو وہ فخر سے بتاتی ہے کہ بھئی بڑیاں ہی مردیاں نے, بس جتنے میں مراں گی وہی نو بنے گی, بڑیاں ہی مردی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب شوہر بھی تو ایک مرد ہے نا, لیکن انہوں دے اسی چھری دے تھلے رکھنا ہے. تو دیکھا بھی کیوں, یعنی گرل فرینڈ تو بہت دور کی بات ہے, شوہر آنکھ اٹھا کے اس کی تو آئی سائڈ کی اینک بھی چھپا دیتی ہے جہاں لڑکیاں نظر آنی شروع ہو جائے, کہ انہوں نظر ہی نہ کوئی آئے, اور نہ ہی ہو جائے, ماری جائے. اچھا, شوہر کے بارے میں اتنی ہپوکریٹ کیوں, حالانکہ اس کو, وہ بھی مرد ہے, اس کے بھی وہی جذبات ہیں جو تیرے باپ کے, بھائی کے, بیٹے کے اور تیرے بوائے فرینڈ کے جذبات ہیں, وہی تیرے شوہر کے بھی جذبات ہیں نا. لیکن وہاں تو سوتن بھی برداشت, وہاں میں سوتن بھی برداشت نہیں کروں گی جو کہ شرعی اجازت ہے. مطلب پھر جب سوتن کی باری آئے گی تو میں یہاں تک کہوں گی اچھا چل دفعہ ہو, گرل فرینڈ بنا لیا پر بیاہ نہ کریں. یعنی آگے مجھے یہ عجیب سائیکی ہے کہ گرل فرینڈ کہ مجھے شادی نہیں کرنی, لیکن شادی نہیں کرنی, کہ مجھے جنت دوزخ کی کوئی فکر نہیں, میں نے صرف اپنی دنیا دیکھنی ہے کہ میں یہاں شیئرنگ نہیں شیئرنگ تو گرل فرینڈ بھی کر رہی ہے, لیکن نہیں جی. وہ جب نکاح, میں نے بہت ساری عورتوں سے یہ بات پوچھی, بڑے بڑے ٹائکون کی بیویوں سے پوچھی کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر وہ نکاح کر لیتا ہے گرل فرینڈ. دیکھنا میرے تے گلے نہ پو, میرے بندے نے تو گرل فرینڈ شاید نہیں بنائی ہوگی تو میں کہوں گی کہ پائن ہو نہ کے بیاہ کر لو, تو اس سے میرے آئی تو پائن ہو گئے, یا تو میں خلا لے لوں گی اگر میں برداشت نہیں کر رہی, میرے مذہب نے اجازت دی ہے. اگر میں اپنا شوہر شیئر نہیں کر سکتی تو میں عزت سے خلا لے لوں گی, مجھے شرعی اجازت, مگر میں اس کی زندگی حرام کر دوں, یہ مجھے کہاں کی اجازت ہے. تو آپ گرل فرینڈ کو برداشت کر لیں, سن لیں. میں نے کئیوں کو پوچھا کہ تو بیوی کیوں نہیں, نکاح کیوں نہیں کر, نہیں وہ میرے سٹیٹس پہ آ جائے گی, ابھی تو گرل فرینڈ نے 4 چنڈے مارا ہوں,
بڑی بڑی ٹائکون کی بیویوں کو میں نے دیکھا جا کے چنڈے میں مار آتی ہیں اپنے شوہر کے، لیکن بیوی کرے گا اگر شادی کرے گا تو وہ بچے مجھے شیئر کرنے پڑیں گے، اس کے مجھے جائیداد شیئر کرنی پڑے گی مجھے. یہاں میں نہایت چلاک اور عیار ہوں. یعنی مجھے شوہر سے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے آپ سے ہے کہ میں نے شوہر شیئر نہیں کرنا، جائیداد شیئر نہیں کرنی. اور اچھا میں اگر شوہر شیئر نہیں کر سکتی تو میں اس کے بچے کون سے شیئر کر رہی ہوں؟ بچے تو اس کے ہیں نا، میری تو سوتن کے ہوئے، اس کے تو بچے ہیں نا، میں تو اس کو بھی شیئر نہیں کر رہی. میں نے کوکھ سے جنم لیے ہیں، جائیداد بھی ساری اس کی ہو، پیو بھی اس کا ہو. تو میں بہت سے، اس لیے دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم عورتوں سے بھرا ہوا ہے. اب جب میں بات کرتی ہوں کہ عورت کا، ماں کا حق پہلا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، اس کا فرض ہی یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اس پہ کمپلسری ہے کہ وہ ساری دنیا چھوڑ کے، اس کی پریورٹی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے. وہاں بلکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے اللہ رسول نے کہا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں ہو. اس نے ماں باپ کو پہلی درسگاہ نہیں کہا، ٹھیک ہے. باپ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، مگر صبح کا 6 بجے 7 بجے کا گیا ہوا رات کو 11-12 بجے آ کے، میں نے کئی یہاں پہ اوبر چلانے والے، ڈیلی میرا کام ہوتا ہے انٹرویوز، 5 جابز کر رہے ہیں. اپنا گھر چلانے کے لیے ایک غریب کا بچہ 5 جابز کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ باہر لڑکیوں کو ٹائم دے گا اتنا، یا دوسری تیسری شادی کرے گا. ہماری عورت زیادہ شک میں مر گئی ہے. شک میں نہ مرو، یقین کے ساتھ مرو. میری یہ تمہاری درخواست ہے. اچھا اب طیبہ صاحبہ، 2 چیزیں میں نے بڑی امپورٹنٹ پوچھنی ہے. ایک تو 1,24,000 انبیاء میں سے کتنی خواتین آئیں؟ ٹھیک. دوسرا مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو عورت مارچ، دیکھیں عورت کے حقوق کے لیے اگر کوئی مارچ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، لیکن اگر صرف اس لیے کہ مرد کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانا ہے اس کے لیے کوئی مارچ ہوتا ہے تو یہ کیا مارچ ہیں، کس طرح کے مارچز ہیں جس سے ڈیورس ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ اور یہ ہپوکریسی کیا ہے کہ جب آپ کو چاہیے تو ایکویلٹی ہے. 3 سوال کر لیے میں نے آپ کو. چاہیے ایکویلٹی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کارڈ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ لائن بھی توڑ دیتی ہیں، آپ بورڈنگ بھی توڑ دیتی ہیں، آپ بل جمع کرانے کی لائن میں بھی عورت کی الگ لائن بنا لیتی ہیں. تو what kind of behavior is this? I'm talking about عورت مارچ. طیبہ صاحب، عورت مارچ میں جتنی عورتیں باہر نکلتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ کہ جن کو یہ گھسیٹ کے مظلومیت کے لیے باہر لے آتی ہیں، کوئی 10,000 روپے دے، یا تو ووٹ 5,000 10,000 روپے میں بکتا ہے، تو وہ بیچاری غریب کام کرنے والیوں کو لے آئے. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے یہ سارا. میں عورت مارچ کو واشنگٹن سے جانتی ہوں، ان کی بیک گراؤنڈ جانتی ہوں، ان کی نانی دادی جانتی ہوں. پیسے دے کے لے آتے ہیں؟ یس، ان کی نانی اپنی نوکرانیوں کو، ملازموں کو، جن کو بچے یہ دے کے عورت مارچ کے لیے باہر نکلتی ہے نا، انہی کو لے آتی ہیں. بہت ساری ایسی، یا جو این جی اوز نہیں چلاتی وہ اپنی ورکرز کو لے آتی ہیں. مثلا اگر کسی نے کوئی، جن کے فیمیل امپلائیز ہیں، جن کی ملازمیں ہیں، یا کوئی 5-2-4 ہزار دے کے، تو یہ ساری کٹھی کر کے لے آتی ہیں. انہی عورتوں کو آپ الگ سے پوچھیں نا تو وہ کہیں کروں قسم کو لو 2 جوتے بھی کھاد دینے پر پیسے لئے. لائک یہ جتنی ہے باہر کی فنڈڈ ہے، ٹھیک ہے، انہیں باہر کا ویزا ملتا ہے. اور دوسرا ڈیورسی ہیں. تیسرا یہ دے لو ٹو ایڈلٹری، یہ کہتی ہے اس کو کھلا کرو، یہ بوائے گرل فرینڈ کا کلچر، تو یہ گھر سے نکالی ہوئی ہیں. اور مطلب لائک یہ پاکستان کی بالکل بھی عکاسی نہیں کرتی. پاکستان میں بھلے لڑکی ہماری کتنی بھی کلیئر کر دوں جتنے میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں، محترمہ طیبہ ضیاء صاحبہ بہت اوپن مائنڈڈ ایک فیمیل ریپرزینٹنگ جرنلسٹ ہیں امریکہ کے اندر پاکستان کی. یہ بالکل سیوڈو قسم کی وہ خاتون نہیں ہے کہ جو برقع پہن کے جاتی ہوں، لیکن آپ اندازہ بھائی کیجئے. میں وومن امپاورمنٹ این جی او چلاتی ہوں، اپنے میں لوگوں کو وومن امپاورمنٹ پروگرام چلاتی ہوں. میں اپنے لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہ برقع پہنتی ہیں، نہ ان کو کسی نے زبردستی کہا ہے. یہ ویمن امپاورمنٹ این جی او بھی چلاتی ہیں، یہ پاکستان کا چہرہ وہاں پر ریپرزینٹ کرتی ہیں. وہ جو جملے کہہ رہی ہیں یہ آپ غور سے سنیے. جی محترمہ. جی میں کسی ویزے پہ نہیں گئی ہوئی، میں فنڈڈ نہیں ہوں، میں کسی گوری این جی او کی امپلائی نہیں ہوں الحمدللہ. اور بڑی ینگ ایج کی امریکہ گئی ہوئی ہوں اور آدھی دنیا پھر چکی ہوں. اور وومن امپاورمنٹ پروگرام مومنہ چیمہ فاؤنڈیشن
रन करती हूँ और अभी तक सैकड़ों लड़कियों को मैं स्कॉलरशिप पे प्रोफेशनल डिग्रियां दिलवा चुकी हूँ, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लॉ स्कूल में इस वक्त मोमना चीमा स्कॉलरशिप लगा हुआ है, जो मेरी लेट बेटी पे है। मेरी बेटी हार्वर्ड स्टूडेंट्स टॉपर थी, जो रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हुई, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने उसकी काबिलियत पे उसका मेमोरियल स्कॉलरशिप, जो ओनली मुस्लिम है हाँ, जिसका स्कॉलरशिप सेट हुआ। तो मेरा खानदान प्रोफेशनल है, डॉक्टरों वाला है। मैं बता दे रज के इन्हां नूं क्योंकि समझदियां ने कि जेड़ी आटा गुन के रोटी पकाने वाली गल कर दी, वो शायद पिंडां च कोई अनपढ़ जी औरत रहंदी है। ओके, तो मैंने मेरे बेटे सर्जन बनाए, मैंने मेरा हस्बैंड वहां पे 3 जूस हॉस्पिटल रन कर रहा है, मेरी बेटी हार्वर्ड स्टूडेंट थी। इतना इंटैक्ट कैसे हैं अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से इतना इंटैक्ट क्योंकि कैसे? मुझे पता है कि जिसकी बुनियाद कोई नहीं वो बेबुनियादा है, वो फंडामेंटलिस्ट जिसकी फाउंडेशन ही नहीं है, जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं। जूस की अपनी बुनियाद है, क्रिश्चियंस की मेरी बुनियाद है। इन चंद जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ख्वातीन है, उनको आपने 2 नंबर कह दिया है। इन 2 नंबर है, ड्रगी औरतें हैं, इसमें ज्यादातर अल्कोहलिक औरतें हैं, डाइवोर्सी हैं, और वहाँ के फंड्स लेती हैं, वहाँ के वीज़ों से बैठी हुई हैं, और वहाँ पे उनको ये कॉज दिया जाता है, ये जॉब दिया जाता है कि पाकिस्तान को जाके वहाँ पे ये काम करो, और उनके नाम यहाँ वहाँ जानता तक कोई नहीं। मैं उन 2-3 औरतों के नाम भी नहीं लेना चाहती, जिनको सिर्फ मैं आपके सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया में इंटरव्यू देते हुए, वहाँ उनको कोई जानता नहीं है। वाशिंगटन में अगर पिछले ये 2 साल पहले की, पता नहीं 2 साल पहले की बात है, वाशिंगटन में ये मार्च, ये वुमेन डे होता है, राइट, वुमेन डे, फादर डे, मदर डे, उस तरह का एक वुमेन डे भी है, उसमें कोई ऐसी चीज अलग से तो है नहीं है ना। तो वहां पे वुमेन डे पे कोई 15 औरतें खड़ी थी, उनमें से ये 2-4 जिन्होंने बेचारियों को अभी कहीं ग्रीन कार्ड मिला है या कुछ करा, कोई नोबडी नोज हू दे आर, और यहाँ पे कहते हैं जी जर्नलिस्ट एनी हाउ। वो बोल, मेरी बुनियाद है, मेरा एक मजहब है, मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक मुल्क है। मैं कोई परकटियां कि मैं आधी तितर आधी बटेर बन जाऊं। हमारा मजहब बहुत मॉडर्न है, बहुत लिबरल है। मेरा मजहब कहता है कि अपनी पसंद की शादी करो। मेरा मजहब कहता है लड़का लड़की आपस में बात करें। यानी मेरे कहीं पे आप, मुझे सबसे ज्यादा आजादी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दी, तो मैं बगावत कर जाऊं? मैं पागल हाँ? मैं इन्हू छड़ के ते मैं कुत्ते बिल्लियां के पीछे लग जावा? यू नो, मेरी एक बुनियाद है, और मैं उस आइडियोलॉजी के साथ, मैंने अमेरिका में एजुकेशन ली, उस आइडियोलॉजी के साथ मेरा हस्बैंड जो है वो वहाँ पढ़ा, मेरे बच्चे, मेरे हमारी यूनिवर्सिटीज में वो स्कॉलरशिप सेट है। पूरे 5 सूबों में पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स भी हैं, यहाँ तक कि शिगर स्कर्दू तक हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पानी के प्रोजेक्ट हैं, हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट है। आई एम अ वर्किंग वुमेन। आपके यहाँ जो लफ्ज बोला प्रोग्रेसिव, लिबरल, मॉडर्न, वो सारे मैंने घोट के सवेरे लस्सी के रोजाना एक गिलास पीती। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो ऐसी ख्वातीन को आपको लगता है कि पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड 98% ख्वातीन को रिजेक्ट कर देना चाहिए? वो कर चुकी हैं। मेरी पाकिस्तानी चाहे कितनी, ये जो आपके आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फिर रही है ना ड्रग लेने के लिए, और सर ये तो हलाल की तो इनमें कम ही है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 98% औरत अपने वकार, अपने मजहब, अपनी वैल्यूज, अपनी बुनियाद के साथ जाना, और अपने मर्द को अपने सर का ताज कहने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि गर्लफ्रेंड भी फौरन ही अपने बॉयफ्रेंड को कहती है मुझसे शादी कर ले। वो ये नहीं कहती मुझे यूज करते रहे, जबकि वेस्ट में वो कहती है कि आई विल सी, यू नो, हैंग अप, कोई 1-2 साल, यहाँ फौरन तरले ये लेती है कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इज्जत इसी में है कि मुझे ये शख्स अपनी बीवी बना ले। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। ये मैं इस तरह से कहूंगा कि ख्वातीन की खलील रहमान कमर तैयबा ज़िया साहिबा, आज ये भी तो हो सकता है खलील रहमान कमर तैयबा ज़िया हो। खलील रहमान कमर साहब, ख्वातीन की खलील रहमान कमर तैयबा ज़िया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने हमारे चैनल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना कह दीजिएगा
जमील फारूकी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बात इतना कह दें। अगर तो आपने सच हक सुनना है तो जरूर लाइक करें प्लीज इस चैनल को, फारूकी के चैनल को। बड़ा पप्पू है ये, बड़ा सच्चा बच्चा है। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच तैयबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।